بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق من ربک فلا تکونن من الممترین ولکل وجہۃ هو مولیہا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 147-48۔ اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک، حق وہی ہے جو آپ کا رب کہے، حق وہی ہے جو آپ کا رب کہے، فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیے، ولکل وجہۃ، اللہ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ایک جہت تھی، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ اپنا رخ کرتے تھے۔ یہ صرف امت محمدیہ کے لیے بیت اللہ کو قبلہ نہیں بنایا گیا، ہر امت کے لیے ایک جہت تھی جس کی طرف وہ رخ کرتا تھا۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ فرماتے تم نیکیوں کی جانب سبقت کرو، اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم ساروں کو اکٹھا کر کے لائے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، محبوب آپ جہاں بھی نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیجئے، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، محبوب آپ جہاں سے بھی نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اے امت محمدیہ تم جہاں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اپنے اپنے چہروں کو مسجد حرام کی جانب پھیر لو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں لوگوں میں سے جو ظالم ہیں وہ پھر بھی اعتراض کریں گے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے آپ نہ ڈریں، وَخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُم، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ جو بیت اللہ قبلہ بنایا گیا، یہود و نصارہ کے اعتراض مسلسل چلے آ رہے ہیں۔ جب میرے نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ حضور ادھر سے کہتے ہیں کہ میں بنی اسماعیل میں سے ہوں، اور ادھر سے ملت ابراہیمی کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ بیت اللہ ہے اس کی طرف رخ نہیں کرتے، یہ مشرک اعتراض کرتے تھے۔ اب جب میرے نبی کو اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ بیت اللہ قبلہ بنا لیں، یہود و نصارہ اعتراض کرتے تھے، اور یہود و نصارہ کا اعتراض پہلے اس لیے ہوتا تھا کہ آپ جب ہمارا قبلہ بیت المقدس تسلیم کرتے ہیں، ہمارا دین تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اب جب حضور کو بیت اللہ کی طرف جانب رخ کرنے کا حکم ملا، پھر اعتراض کہ حضور علیہ السلام بیت اللہ کی جانب ہماری اس کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے آپ نے اپنا قبلہ بیت المقدس کو چھوڑ دیا ہے، ہم سے جھگڑا کر لیا ہے، بیت اللہ کی جانب آپ نے رخ کر لیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ بس شطر مسجد حرام کی جانب آپ رخ کریں، تاکہ لوگوں کے لیے آپ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں پہلے احکام آ چکے تھے کہ آخری نبی ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، پہلے ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھی، لہذا جب وہ دیکھیں گے، اپنی علامات دیکھیں گے، اب آپ کے خلاف کوئی وہ اعتراض نہیں کریں گے۔ ہاں جو ظالم ہوں گے وہ تو اعتراض کرتے ہی رہیں گے۔ اب اس میں یہ بھی بتایا گیا ہر امت کے لیے ایک جہت تھی، وہ اس کی جانب رخ کرتا تھا۔ یہ ایک جہت جو ہے یہ ایک شرط کے طور پر ہے، باقی اصل چیز یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ اسی کی جانب لگ گئے، اسی پر اعتراضات کرنے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا اصل تو نیکی ہیں، بندہ صبح سے لے کر شام تک قبلے کی جانب منہ کر کے کھڑا رہے، نماز نہ پڑھے تو کوئی فائدہ ہے؟ فرمایا اصل تو نیکی ہے، لہذا تم نیکی کرو، نمازیں پڑھو، عبادات کرو۔ اور آگے اللہ نے انہی آیات میں 3 دفعہ حکم دے دیا، محبوب آپ جہاں کہیں بھی جائیں آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب۔ پھر اللہ نے حکم دیا محبوب آپ جہاں کہیں بھی جائیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب۔ پھر حکم دیا اے امت محمدیہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ مسجد حرام۔ 3 دفعہ حکم دے دیا۔ مفسرین نے لکھا یہ پہلی دفعہ حکم تبدیل ہو رہا تھا،
قرآنی آیات میں جو جتنی اتر چکی تھی نا، یہ پہلی دفعہ حکم منسوخ ہوا تھا بیت المقدس والا، اور بیت اللہ والا حکم نیا ملا تھا، لہذا اللہ نے بار بار حکم دیا تاکہ لوگوں کا ایمان بڑھے، یقین بڑھے، یہ نہ کہیں شاید ایک آدھی دفعہ کہہ دیا تو بس ایسے ہی، پہلی دفعہ حکم تبدیل ہو رہا تھا اس لیے بار بار حکم دیا۔ بعض حضرات نے فرمایا دیکھیں جہتیں تین بن جاتی ہیں، صورتیں تین بن جاتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو مسجد حرام کے اندر ہیں، ان کو پہلا حکم ملا کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب رکھیے، بیت اللہ کی جانب رکھیے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مکہ کے اندر ہیں، مسجد حرام سے باہر ہیں، حرم کے باہر ہیں، ان کو بھی حکم ملا کہ آپ لوگ اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب کریں، اور کچھ لوگ ملک عرب سے بھی باہر ہیں جیسے ہم عجم والے ہیں، تیسرا حکم ان کے لیے تھا تم جہاں کہیں بھی ہو تم بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب۔ سب کے لیے ایک ہی حکم ہے، چاہے حدود حرم کے اندر ہیں، چاہے ملک عرب کے اندر ہیں، چاہے پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہیں، اس لیے میرے رب نے تین حکم دی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ پہلے تو حضور کی چاہت تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے، ایک چاہت پہ اللہ نے حکم دیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے پیشین گوئیاں تھی محبوب ہم آپ کا چہرہ جلد از جلد بیت اللہ کی جانب پھیر دیں گے، دوسرا اس لیے اللہ نے حکم دیا، اور تیسرا اس لیے اللہ نے حکم دیا تاکہ لوگ آپ کے خلاف کوئی اعتراض نہ کریں۔ تین دفعہ احکام متواتر ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا محبوب آپ ان سے نہ ڈریں، جتنا مرضی آپ ان کے پاس نشانیاں لے کے، پچھلی آیات میں آیا یہ ماتبی و قبلہ تک آپ کے قبلے کی یہ اتباع نہیں کریں گے، یہ اعتراضات کرتے رہیں گے، ان سے آپ نے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا میں نے اس لیے بھی تمہارا قبلہ بیت اللہ کیا تاکہ اپنی نعمت تم پہ پوری کر دوں۔ اللہ نے امت محمدیہ کو بھی افضل بنایا، اللہ نے یہ قرآن دیا تو افضل کتاب دی، اللہ نے اس امت کو نبی دیا تو افضل دیا، اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے تمہارا قبلہ بھی بیت اللہ بنا دیا جو افضل قبلہ ہے۔ امت افضل، کتاب افضل، حضور افضل، اور قبلہ بیت اللہ بھی افضل۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں اللہ نے اس امت محمدیہ کو جو تین نعمتیں دی ہیں، ایسی نعمتیں اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ ایک میرے رب نے جو اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا یہ سب سے بڑھ کر نعمت، پھر اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی یہ سب سے بڑھ کر کتاب، اور اللہ نے جو قبلہ بیت اللہ دیا یہ بھی سب سے بڑھ کے دیا۔ اور پھر میرے رب نے فرمایا یہ قبلہ بیت اللہ تمہارا اس لیے بنایا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ایک اور جگہ بھی اللہ نے فرمایا نا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالم، پہلا گھر جو اس زمین پہ بنایا گیا مکہ کے اندر، اور وہ بڑا بابرکت گھر ہے، پورے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے اس کتاب کے بارے میں بھی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں بھی فرمایا کہ محبوب یہ تمہارے لیے ہدایت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی کامل نمونہ، ایسے چلو گے تو کامیاب ہے، تمہارے لیے ہدایت۔ تو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کے سامان پیدا کر دیے، اب ہم لوگ پیچھے نہ رہیں۔ دیکھیں بیت اللہ تو ہم سے دور ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات ہمارے سینوں میں بستی ہے، اور ہم ان کی سنت پہ عمل کریں۔ اور یہ کتاب اللہ یہ تو ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے ہر مومن کو دے رکھی، اس کے ساتھ لو لگائیں، دل لگائیں۔ جس طرح رمضان میں قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے، اب بھی قرآن کی تلاوتوں سے پیچھے نہ ہٹیں، اور اس قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو مالا مال فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔